نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ جہاد کا اعلان ہوا۔ جہاد کی خواہش مسلمانوں کی تھی کہ ہمیں مار پڑ رہی ہے تو ہمیں اجازت ہونی چاہیے۔ پہلے اجازت نہیں تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جہاد کی اجازت ہوئی۔ تو مدینے میں پھر تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو مسلمان تھے، ایک یہودی تھے اور ایک منافقین۔ تین گروہ پیدا ہو گئے۔ تو پہلے تو وہ جو بظاہر مسلمان تھے اور اندر سے منافق تھے وہ جہاد کرتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو پھر کیا کیے جی؟ پھر جناب بھاگنے لگے۔ پھر اس طرح ان کی حالت ہوئی جس طرح کی کوئی مرنے والا ہو، جس پہ موت کی غشی طاری ہوتی ہو، اس طرح ہوگا۔ پہلے کہتے تھے جہاد، اب جہاد، اب بھی آج کل بھی جہاد ہے، اور آج کل تو ہمیں کئی محاذوں پہ جہاد لڑنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں جی، ہندوستان نے ایک بات بنائی، حملہ کروایا، اور اس کے بعد کہا کہ پاکستان نے کر دیا۔ پہلگام نام، اچھا جی، 8 لاکھ فوج ہماری یہ جو کشمیر ہے، مظفر آباد اور کوٹلی اور یہ میرپور، یہ کتنا علاقہ ہے؟ اتنا وہ ہے، آدھا کشمیر ادھر ہے آدھا ادھر ہے، تو اس میں 8 لاکھ فوج ہے۔ 8 لاکھ فوج میں جناب وہ گئے اندر، انہوں نے بندوں کو مارا اور پکڑے بھی نہیں گئے، واپس بھی آ گئے۔ کتنا جھوٹ اس نے بنایا۔ لیکن جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل ضرور کرتا ہے۔ تکبر کیا، غرور کیا کہ ہم بہت بڑا ملک ہیں، تو مسلمان تو کبھی اکثریت پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ تو اللہ پہ بھروسہ کرتا۔ ہاں جی، غزوہ حنین کے موقع پہ مسلمان زیادہ تھے، 10,000 تھے اور کافر 4,000 تھے۔ تو اذ اعجبتکم کثرتکم، مسلمانوں کو وہ اپنا زیادہ ہونا پسند آیا، خوش ہوئے کہ ہم آج بہت زیادہ ہیں، ہم ماریں گے۔ تو 4,000 نے 10,000 کو شکست دے دی۔ وجہ کیا تھی کہ دل میں تھوڑی سی بڑائی ہے، تو بڑائی تو اللہ کو پسند۔ ہم مودی اور ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے، کتنے وسائل والا ہے، اور جناب 1.5 ارب آبادی ہے ان کی، ہماری کیا ہے؟ ہماری 25 کروڑ ہے۔ 30 کروڑ مسلمان تو ہندوستان میں، لیکن اب اس نے تکبر کیا کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم گھسیں گے، ہم فلاں کریں گے، تو اللہ پاک نے اس کو ذلیل کر دیا۔ تو جہاد آج بھی ہے، اور اگر علماء اعلان کر دیں کہ جہاد ہے تو پھر یہ جو لبرل اور بے دین اور ملحد قسم کے لوگ ہیں یہ پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ دیکھو جی مولوی نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ تو بھائی مولوی آپ کو بتائیں گے نا، خود تو تم اس سے جہاد کا حکم نہیں بتا سکتے ہو۔ مولوی ہی جہاد کا حکم قرآن سے حدیث سے نکال کے آپ کو بتائے گا، ورنہ ہمیں کیا پتہ کہ کب جہاد فرض ہے اور کب فرض نہیں، اور جہاد ہوتا کس لیے؟ یہ بھی کسی کو پتہ ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے اور جہاد ہوتا کس لیے ہے؟ لِکَلِمَتِ اللَّهِ الْعُلْيَا، جہاد صرف اس لیے ہو کہ اللہ کا نام بلند ہو، یہ نہیں کہ کسی سے ملک حاصل کرو، کسی کو مارو، کسی کو قتل کرو، کسی جگہ پہ قبضہ کرو، نہیں،
اللہ کی بات مانو، جدھر بھی آپ رہتے ہو بس اللہ کی بات مانو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جہاد صرف یہ ہے کہ کس کا نام بلند ہو جی؟ اللہ کا، کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ جہاد کا مقصد یہ کوئی ملک گیری نہیں ہے، ملک پہ قبضہ کرنا نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے دشمنوں سے واسطہ پڑ جائے جو کہ ہمیں ہلاک کرنے والے ہوں، ان سے پھر ملک بھی چھینا جاتا ہے، لوگ بھی مارے جاتے ہیں، غلام بھی بنائے جاتے ہیں، لونڈیاں بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ حکم نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک منع ہے کہ ایک صحابی نے وہ تلوار اٹھائی تو کافر نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھے بھائی جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے کیوں مارا؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تو سچا مسلمان تھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو اس طرح کا بھی حکم نہیں۔ تو مسلمانوں کی خواہش تھی کہ جہاد فرض ہو، لیکن جب جہاد فرض ہو گیا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں مرض تھا، ہاں جی مرض کسے کہتے ہیں؟ منافقت کو، جن کے دل میں مرض تھا، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لہم، اس طرح نظر آ رہے تھے جس طرح کہ کسی پر موت کی غشی طاری ہو جائے، پھر ان کی حالت یہ ہو گئی۔ آج کل بھی فوج لڑ رہی ہے اور جو بزدل قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے جی اتنے بڑے ملک سے پنگا لیا، یہ کہ بھئی جب اس نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو مقابلہ تو کرنا ہے۔ تو یہ بھی اس دور میں یہ بات ہم سب یاد رکھیں کہ جس وقت ملک کی لڑائی ہو اور ایک اسلامی ملک ہو، اللہ کے نام پہ بنا ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری سب پہ ہوتی ہے، کوئی پارٹی ہو، کوئی فرقہ ہو۔ اگر کوئی اس ٹائم میں گڑبڑ کرے گا تو وہ غدار ہو، بعد میں کرو جب ملک ہوگا تو پھر لڑو، سیاست کرو، حکومت کرو، ووٹنگ کرو۔ لیکن اب بھی ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک کو اور فوج کو بدنام کر رہے ہیں اور جناب ہندوستان کی اور مودی کی حمایت کر رہے ہیں، بے شمار لوگ، اور ہے پاکستانی اور بیٹھے ہوئے باہر ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غدار کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب جہاد کا حکم آ گیا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں مرض تھا، ینظرون، آپ ان کو دیکھیں گے، الیک، جو کہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لہم، جس طرح کسی پہ موت کی غشی طاری ہو اس طرح وہ حضور کو پھر دیکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فاولی لہم، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، غرق کر دیا۔ فرمایا تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ طاعۃ وقول معروف، تم اطاعت کرو اور سیدھی بات کرو، مناسب بات کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ جہاد کا حکم آ جائے تو طاعۃ وقول معروف، اطاعت کرو اور اچھی مناسب بات کرو۔ فاذا عزم الامر، اور جب ارادہ ہو جائے کہ اب لڑنا ہے، سارے اتفاق ہو جائے، فاذا عزم الامر، تو جب یہ امر ہو گیا، فرمایا فلو صدق اللہ لکان خیرا لہم، پھر جو سچا ہوگا اس کے لیے بہتری ہوگی، جو جھوٹا ہوگا، جو منافق ہوگا، اس کے لیے خیر نہیں، سچے کے لیے ہوگی۔ بھئی بات ہے بس ٹھیک ہے چلو اب جہاد شروع ہے۔ فرمایا فلو صدق اللہ لکان خیرا لہم، پھر اللہ پاک فرماتے فہل عصیتم ان تولیتم، اور پس اگر تم روگردانی کرو گے، بات نہیں مانو گے، فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ اب حکم ہو گیا، اعلان ہو گیا، کسی بھی ملک میں، اسلامی ملک میں سب کا اتفاق ہو گیا، پھر جو فسادی ہے ان کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
کہ تم پھر زمین میں فساد کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور صلہ رحمی کو کاٹو گے، تو یہ رویہ تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ دیکھو جہاد میں بھی صلہ تولیتم کے معنی ایک تو ہے کہ روگردانی، اور دوسرا معنی ہے کہ تمہیں اگر تولیتم حکومت مل جائے، تم حکمران بن جاؤ، تو پھر بھی صلہ رحمی کا خیال کرنا ہے، اپنوں کا خیال۔ صلہ رحمی کی آج کل بہت بڑی کمی۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے خاندان والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اس شخص کے رزق میں برکت ہوگی، دوسرے اس کی عمر دراز ہوگی، لمبی ہوگی۔ تو لمبی عمر کے لیے ہم کیا جتن کرتے ہیں کہ میری عمر لمبی ہو، ابھی نہ مروں، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ تم کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو۔ اور مال ہر ایک کو چاہیے، فرمایا کہ تمہارے رزق میں برکت ہوگی، کس سے؟ صلہ رحمی سے۔ دو فائدے تو یہ دنیاوی ہو گئے، اور اخروی فائدہ، اور ایک اور بات ہے، صلہ رحمی بدلے کو بھی نہیں کہتے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ کچھ کیا تو میں بھی کروں، یا میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ کچھ کیا تو میں بھی بدلے۔ یہ بدلہ جو ہے یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ مخالفت کرے، آپ مخالفت نہ کرو، آپ راستہ دو، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ آپ اس نے کچھ کیا آپ نے بھی کر دیا، اس نے نہیں کیا آپ نے بھی نہیں کیا، یہ صلہ رحمی نہیں۔ اگر اس طرح ہے تو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، یہ غلط طریقہ ہے کہ کوئی کرے گا تو میں کروں گا، یہ میرے بیٹے کے شادی میں اس نے اتنے پیسے دیے میں اتنے دے دوں گا۔ اگر اس نے نہیں دیا اور آپ کو توفیق ہے تو آپ دو۔ فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، فساد نہ کرو اور صلہ رحمی کو نہ کاٹو۔ اگر اس طرح کرو گے، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی، فَأَصَمَّهُمْ، اللہ ان کو بہرا کر دیں گے، فَأَصَمَّهُمْ، وہ بات سنیں گے لیکن کان لگا کر نہیں سنیں گے، یا ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اب ایک آدمی بیٹھا ہے، کل پرسوں کے درس میں گزرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اور باہر نکل کے پوچھتے تھے کہ حضور نے کیا کہا؟ تو بھئی تو کس لیے بیٹھا ہوا تھا؟ سننا، اچھی طرح سننا، غور کر کے سنو نا۔ کئی لوگ اس میں بیان ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، وہ جناب سو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سن ہی نہیں رہے، وہ نہیں سن رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح فساد کرو گے، صلہ رحمی کو کاٹو گے، اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، تم پر لعنت ہو جائے گی، فَأَصَمَّهُمْ، تمہیں بہرا کر دیں گے، تم سن کر بھی نہ سمجھو گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس شخص کی کمزوری کی وجہ سے ہوگا۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیں گے، دیکھتے ہوئے بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز مسلمان کے لیے کھول کھول کر بیان کی، ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کا حکم موجود ہے، ہر چیز کا طریقہ دین میں، اسلام میں موجود ہے، لیکن ہم اس میں نہیں تلاش کرتے، ہم اس کو حکومتوں میں یا میڈیا میں یا اخباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ اس کی تلاش قرآن میں ہونی چاہیے۔ کس میں ہونی چاہیے؟ قرآن میں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔